الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی قدرت کاملہ اور علم کامل کو بیان کیا ہے اور انسان کی اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ تمہاری حرکات و سکنات، تمہاری سوچ و بچار، تمہارے اعمال سب ہمارے سامنے ہیں اور ہم قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے ان اعمال پر جزا اور سزا دیں گے. کیونکہ جزا اور سزا اور دوبارہ پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک قدرت کاملہ ہو اور دوسرے علم کامل ہو. جب دو چیزیں ہوتی ہیں، قدرت کاملہ کہ پیدا کرنے پر بھی قدرت ہو اور سزا دینے پر بھی قدرت ہو. آدمی کو پتا ہے ایک آدمی کو یہ آدمی ایسے کر رہا ہے، باپ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے وہ نالائکی کر رہی لیکن اس کی قدرت نہیں ہے کچھ کہے، ہمت ہی نہیں. علم تو ہے، ہمت نہیں. یا ہمت ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی، بادشاہوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کے خلاف کیا سازشیں، کب تختہ اس کو الٹ دیا جاتا اس کے علم میں بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کہتی اسے جس میں کسی چیز کی عجز اور کمی نہ پائی جائے. اللہ کی تعریف یہ اس نے کہا کہ اگر عقل سے بھی سوچو تو اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتا. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گے ان دونوں کی طاقتیں برابر ہوں گی یا کمی بیشی ہوگی؟ اگر برابر ہوں گی تو قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین میں اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے زمین آسمان کا نظام فساد کا باعث ہو جاتا. لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین آسمان کے نظام میں کوئی فساد نہیں. سورج کے نکلنے کے اندر کبھی کوئی کمی بیشی نہیں آئی، چاند کے طلوع میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں آئی. سمندروں کا نظام، موسموں کا نظام، زمینوں کا نظام، دریاؤں کا نظام، یعنی وہ سارے نظام جو قدرت الہی براہ راست جن کو چلا رہی ہے ان میں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں. اگر فساد ہے تو اس میں جس میں میں اور آپ انوالو ہیں، جس میں میں اور آپ نے ٹانگ اڑائی وہاں فساد آ گیا. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد ہو رہا ہے، جھگڑے، بدامنی، چوری، رزق کی کمی، بارشوں کا کم ہونا، یہ سب تمہارے فساد کی وجہ سے ہے. ورنہ ہمارا جو نظام ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. کیونکہ اگر کئی خدا ہوتے تو وہ کہتا میں نے سورج طلوع کرنے کا آج طلوع نہیں ہونے دوں گا، جھگڑا ہوتا، سارا نظام فساد ہو جاتا. اور میں ایک خدا ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگوں
تم مشک ختن کو اور مشک چین کو ہرن کی طرف منسوخ کرتے ہو کہ چین کے اندر ہرن ہوتے جس میں مشک آتا ہے، یا یمن میں ہرن ہوتے جس میں مشک آتا ہے، یا ختن میں جناب ہرن ہوتے جن کے نافے میں مشک ہے. کہا کہ اس خون کے اندر کہاں سے خوشبو آئی؟ یہ تو میرے محبوب کے زلفوں کی خوشبو ہے. یعنی اللہ کی قدرت ہے اس کے پیچھے جو اس میں خوشبو پیدا کرتی، ورنہ خون میں خوشبو کہاں سے آ گئی؟ خون کو خوشبو میں کیسے تبدیل کر دیا؟ باقی ساتھیوں سے دودھ آ رہا ہے، دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ ماں دودھ پلا رہی ہے یا بھینس سے دودھ آ رہا ہے. فرمایا کہ یہ دودھ کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن ہماری قدرت ہے کہ ہم خون اور گوبر کے درمیان دودھ کی نہریں چلا دیتے ہیں. یہ ہماری قدرت کی وجہ سے ہے کہ خون کو دودھ کے اندر تبدیل کر دینا ہماری قدرت سے کاملہ ہے، ورنہ گوبر سے بھی کبھی دودھ بن سکتا ہے؟ کبھی بن نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت کاملہ بیان فرمایا قد خلقنا الانسان، اور میں ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے. یہ ہماری قدرت کاملہ ہے، عدم سے وجود ملا ہے. یاد رکھو تخلیق نام ہے ایسی شے جو نہیں تھی، جس کا وجود بھی نہیں تھا، اس کو وجود دے دینا، اس کا نام تخلیق ہے. بنی بنائی چیز کو آپ بنائیں یہ تخلیق نہیں کہلاتی. لہذا سائنسدان ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم یہ لفظ استعمال کریں یہ فلاں مصور کی تخلیق ہے، اس نے ایسی تصویر بنائی، یہ فلاں سائنسدان کی تخلیق ہے. استغفر اللہ، تخلیق اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ تخلیق کہتے عدم سے وجود میں لانا. عدم سے وجود میں لانا ایک چیز ہے ہی نہیں، اب وہ وجود میں آ رہی ہے. اس لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، پانی کے اوپر انسان کی تعمیر کرتے، پانی پر. حالانکہ دنیا میں کبھی بھی پانی پر کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی. آپ کر کے دکھا دو کہ پانی ہو اور اس کے اوپر آپ کوئی بلڈنگ تعمیر بنا دو جو پانی کے اوپر ہو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا جو نطفہ جب ماں کے پیٹ میں جمع ہوتا ہے تو اس کے اوپر نقش و نگار بناتے ہیں، اور اس نقش و نگار کے برابر اس میں تعمیر ہو جاتی ہے. اور تعمیر بھی کون ہوتا ہے؟ حضرت انسان تعمیر ہوتا ہے. فجعلناه سمیعا بصیرا، من نطفۃ امشاج فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم ملے ہوئے پانیوں سے پانی کے اوپر اپنی قدرت دکھاتے ہیں اور پھر اس کو ایک سننے والا اور ایک دیکھنے والا انسان بنا دیتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسانوں کو ہم نے بنایا، عدم سے وجود میں لایا. حالانکہ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا ہے کہ اس انسان کو بھی پتہ نہیں تھا جب آیا دنیا میں کہ میں نے دنیا میں آنا ہے. ہماری پیدائش سے سال پہلے آپ دیکھ لو، آپ کی اپنی پیدائش سے سال پہلے نہ ماں باپ کو خیال تھا کہ پھٹو پیدا ہوگا بندو پیدا ہوگا، اور نہ آنے والے کو خیال تھا کہ میں نے ایسا پیدا ہونا ہے. اس لیے اکثر بزرگوں کے بھی اور اکثر علماء محدثین کے اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے کہ کب پیدا ہوئے، لیکن وفات میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ اس کو سب جانتے تھے یہ فلاں صاحب ہے. لیکن پیدائش میں اختلاف ہے اس لیے کہ نہ ماں باپ کو اس کی اہمیت کی نہ پتہ تھا، نہ اس کو پتا تھا میں کیا ہوں. جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا پتا میں کیا ہوں؟ نہ ماں باپ کو خیال ہوتا ہے کس نے بڑا آدمی بننا ہے، اس کی تاریخ پیدائش کو نوٹ کرے. اس میں اختلاف ہے. ایک محدث کے اس میں کئی جو اقوال آتے ہیں، کہتے اس تاریخ بھی ہو سکتی یہ بھی، لیکن وفات میں اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ اس سب جانتے ہیں کہ فلاں صاحب فلاں وقت فوت ہوا تھا. ہزار گواہ اس کے اوپر ہوں گے، لیکن پیدائش پر صرف ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بھی اگر انہیں محفوظ کر لیا تو یاد رہے گا. پرانے تو محفوظ بھی نہیں کرتے تھے، یاد بھی نہیں رہتا. بلکہ پہلے زمانے میں سالوں کی ترتیب بھی گاڑ لگانے سے ہوتی تھی کہ دھاگے میں گاڑ لگا دیتے تھے کہ ایک سال ہو گیا، دوسرے سال میں دوسری گاڑ، اس لیے اس کو سال گیرا کہتے ہیں. یعنی وہ گیرا لگاتے رہتے تھے. لیکن اب ایک فیشن بن گیا، کیک کاٹے جا رہے ہیں، بتیاں جلائی جا رہی ہیں. یہ اصل میں
سال گرا تو ان کے سال یاد کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو لکھ نہیں سکتے تھے انہوں نے طریقہ نکالا تھا. 4 سال ایک گانٹھ لگا دیتے تھے تو سال گرا، یعنی 1 سال کے بعد ایک گرا، دوسری گرا، اب پتہ چل جاتا ہے یہ 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 10 سال کا ہے. وہ گرا گن لیتے تھے کہ کتنی گھنٹے لگی ہوئی ہیں. جس طرح پرانے زمانے میں کوئی بات یاد رکھنی ہوتی تو گرا لگا دیتے تھے. ہم نے بھی بچپن میں دیکھا کہ اماں گرا لگا دیتی ہے کہ تجھے اب یاد رہے گا کہ تو نے فلاں کام کر کے آنا ہے. یہ گرا، وہ گرا بتاتی، یاد کراتی تھی، یار یہ گرا ہو. اچھا اماں نے اس لیے لگائی تھی کہ بھئی فلاں واپسی اسکول سے آتے ہوئے فلاں کام کرتے آنا، تو لوگ گرا لگاتے تھے اور عیب نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ یہ پڑھائی کا زمانہ تو تھا نہیں، نہ علم کا اتنا وہ تھا، شعور تھا لوگوں کے اندر. تو انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، والدین کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ کس طرح لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، پیدا ہوگا، خوش قسمت ہوگا، بد قسمت ہوگا، خوبصورت، کچھ پتہ نہیں. اس لیے قرآن مجید نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ وہ 5 چیزیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس میں یہ بھی ہے ما فی الارحام. کیا لو ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے. اب بہت سے بیچارے بھولے بھالے مسلمان کہتے جی ڈاکٹر تو بتا دیتا ہے لڑکا یا لڑکی ہے. بھائی وہاں کہاں قرآن کا ہے کہ لڑکا لڑکی کا صرف علم اللہ کو ہے. ماں لفظ ہے، ماں کا مطلب کیا ہے؟ ماں، اللہ جانتے ہیں ان جملہ چیزوں کو، تمام چیزوں کو جو اس بچے کے بارے میں ہے. کالا ہے، گورا ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، امیر ہوگا، غریب ہوگا، خوش قسمت ہوگا، بد قسمت ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، لمبی عمر ہوگی، چھوٹی عمر ہوگی، پڑھا لکھا ہوگا، جاہل ہوگا. یہ تفصیلات دنیا کی کوئی مشین نہیں بتا سکتی. صرف مرد عورت کا وہ بھی قیافہ ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی. کبھی اس کے خلاف بھی کئی دفعہ ہوا، الٹرا ساؤنڈ میں لڑکا کر دیا، بڑے خوش ہو رہے، پیدا لڑکی ہو گئی، اور لڑکی کر دی تو لڑکا پیدا ہو گیا. یہ وہ ما فی الارحام، قرآن نے کہا ما فی الارحام، یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کی جملہ معلومات سوائے اللہ تعالی کی ذات سے کوئی نہیں جانتا. تو فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے اور اپنے علم کو بیان کیا. وَاللَّهُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہمارا علم کا یہ حال اللہ فرماتے ہیں کہ دل میں آنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں. تو وسوسو بِهِ نَفْسُهُ، وسوسہ وہ ہوتا ہے جو بغیر اختیار کے آتا ہے، یاد رکھیں اس کو وسوسہ کہتے ہیں. آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، دل میں ایک بات آ گئی، اس کو وسوسہ کہتے ہیں. اس لیے پیغمبر صاحب فرما اللہ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف فرما دیا. کتنے بڑا اللہ کا احسان. کسی کو گناہ کا وسوسہ آ جائے، کوئی وسوسہ آ جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور کتنا بڑا وسوسہ کیوں نہ آ جائے، نہ اس وسوسے پر دھیان دینا ہے، نہ اس کے مطابق زبان سے بات نکالنی ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اس وسوسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف فرما دیا. اور شیطان وسوسہ کیوں ڈالتا ہے؟ 2 کاموں کے لیے. ایک اس لیے ڈالتا ہے کہ پریشان کرے مومن کو، پریشان ہو، یار میرے دل میں ایسا کیوں خیال آ گیا، ایسا کہا بولے قرآن کے بارے میں آ کر، رسول بارے میں کیوں آ گیا، پریشان کرے. اس لیے خوابوں کے اندر بھی پیغمبر فرمایا 3 قسم کے خواب ہیں. بخاری شریف میں آتا فرمایا ایک خواب وہ ہے تحذیر الشیطان، یہ جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں یہ شیطان مومن کو غمگین کرنے کے لیے لاتا ہے. نے فرمایا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو کہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اٹھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھا کرو، اور بائیں طرف 3 بار اس کے منہ پہ تھوک دیا کرو، دباؤ تیرے اس کے منہ پہ تھوک دو. فرمایا لا یضرہ، ایسا بھی خطرناک خواب دیکھا ہو کبھی نقصان نہیں پہنچے. حل بتا دیا رسول اللہ نے، بخاری شریف کی حدیث. فرمایا شیطان غمگین کرتا ہے کیونکہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچانا اس کا مقصد حیات ہے. وہ تو عام انسانوں کو نہیں چھوڑتا، تو ایمان والے تو پھر بھی اس کے مخالف ہیں. وہ کافروں کو بھی نہیں چھوڑتا چاہے اس کی جیب میں، ان کو بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا، ان سے بھی ایسی حرکتیں کراتا ہے کہ ان کو مار پڑے. تو ایمان والوں کا تو دشمن ہے. تو فرمائے تحذیر. اور دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو تحدیث النفس ہے. حدیث النفس، آپ نے دن بھر جو کام کیا وہی رات کو دیکھ رہا ہے.
کہ جو دل میں وہی نظر آ رہا ہے. جیسے بعض جو ہے جوان خواب لکھتے ہیں، جی میں کسی سے محبت کرتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا میری اس سے شادی ہو رہی، حضرت تعبیر کیا ہے؟ تو میں نیچے تعبیر دیتا ہوں بلی کو چکھڑوں کا خواب. یہ تعبیر ہے. حدیث نفس کی حدیث نفس کی کیا دیتے شادی ہو جائے گی. اور تیسرا فرمایا الہ الہام ربانی، تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور وہ خواب انسان کو جو آتا ہے اس میں اس کی تعبیر ہوتی ہے. فرمایا حدث حبیباً اور نبیباً، ایسے خواب کو کسی دوست سے کہو یا کسی عقل مند سے کہو، عام آدمی سے نہ کہنا، وہ اس کی غلط تعبیر دے دے گا، اور جیسی تعبیر ہو وہ پھر ویسے ہو جاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ پرندے کی پنجے پر لٹکا ہوتا ہے، جیسے اڑتا ہوا پرندہ جب اس کی تعبیر والا تعبیر دیتا واقع ویسی واقع ہو جاتا ہے، ویسی وہ وہیں پر اس کی تعبیر ہو جاتی ہے. پر میں حدیث حبیباً اور لبیباً، یا تو دوست سے کہو کہ اس میں سے اچھی بات نکالے، اور لبیباً یا لبیب سے کہو، عقل مند کو کہو. اب یہ دیکھو زبیدہ نے خواب دیکھا، اتنا برا خواب دیکھنے میں اتنا برا خواب تھا. انہیں دیکھا کہ ہر چیز اس سے آ کر برائی کر رہی ہے اور بدکاری کر رہی ہے، جن میں جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں. پریشان ہو گئی اور ہارون رشید سے کہا میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان سے کہا، عام لوگوں سے نہیں کہا. ان کو بلایا، ٹائم لیا، کہا کہ خواب دیکھا ہے کہ بہت مبارک خواب ہے، تیری بیگم سے کوئی ایسا کام ہونے والا ہے جس سے ہر مخلوق فائدہ اٹھائے گی. چنانچہ اللہ نے نہر زبیدہ جو عراق سے چلتی تھی اور مکہ شریف کے اندر، مکہ شریف پہنچا کرتی تھی اور مدینہ شریف پہنچا کرتی تھی، درمیان کی ساری مخلوقات اس سے فائدہ اٹھایا کرتی تھی. اللہ نے آج بھی اس کے آثار، اگر آپ کبھی عرفات سے پیدل آئیں مزدلفہ کی طرف، تو راستے کے اندر اس نہر کے آثار آج بھی موجود ہیں. اور ہندوستانیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب یہ نہر بند ہو گئی، مٹی پڑ گئی، بیچ میں بھل صفائی نہیں ہوئی، نہر بند ہو گئی، اس کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے، کیونکہ مکہ والوں کو پانی کی ضرورت تھی، مدینہ والوں کو پانی کی ضرورت تھی، عرب والوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو ہندوستان میں اس کے لیے چندہ ہوا بھل صفائی کے لیے. چنانچہ ہندوستانیوں نے پیسے اکٹھے کیے اور پھر مزدور لیے گئے، ان نے عراق سے لے کر مکہ مدینہ تک دوبارہ کھدائی کرائی اور پانی جاری ہوا. اور وہ کئی سو سال یہ پانی چلتا رہا. اس کے بعد پھر جب سعودیہ وغیرہ کی حکومتیں آ گئی تو پھر ملک الگ الگ ہو گئے، اس کے بعد یہ نہر بند ہو گئی. تو میرے دوستوں، تو شیطان کا کام یہ، تو شیطان وسوسہ کیوں ڈالتا ہے؟ غمگین کرنے کے لیے. ایسی بات آئے گی تو مسلمان غمگین ہوگا، مومن ہو، میرے دل میں ایسی بات آئے. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے بارے میں ایسی باتیں دل میں آ رہی ہیں کہ میں زبان پہ لانے سے بجائے زبان پر لانے کی بجائے میں چل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو آپ مسکرائے، اگر ذات کا صریح الایمان، فرمایا یہ تیرے مومن ہونے کی علامت ہے. کیونکہ شیطان وہی حملہ کرتا ہے جہاں مال پاتا ہے. بہت پرانی بات ہے، مکی مسجد میں ہندوستان کے ایک بزرگ آئے تھے، جمعرات کو ان کا بیان تھا، جو 1980 کی بات سنا رہا ہوں. مذاکرے ملے گی، غور سے تقریر سنا کرتے تھے، آج تک یاد ہے. آج تو غفلت کے ساتھ بات سنتے ہیں، پھر آ کر پوچھتے ہیں کہ وہ بات بیان کی تھی آپ نے زلیخا کے بارے میں، زلیخا مرد تھا یا عورت تھی؟ جی، زلیخا کا قصہ بیان کیا. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی، انہوں نے بیان کیا. انہوں نے دیکھو ایک جگہ ڈاکو بیٹھے اور ایک عورت جا رہی جو بیت الخلا صاف کرتی. پہلے زمانے میں کھڈیاں ہوتی تھی، کھڈیاں کماتے تھے، یعنی وہ صاف کر کے سر پہ ٹوکرا رکھ کر گندگی کا جا کر باہر ڈالتی تھی. پہلے یہ فلش سسٹم تو تھا. اب اپنے سر پر اس نے گندگی کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، راستے میں ڈاکو بیٹھے ہیں. ڈاکو نے آگ بھر کے بھی اس کو نہیں دیکھا بھی. وہ چلی گئی، اس نے اپنا گند ڈالا، دوبارہ پھر چلی گئی. حالانکہ راستے میں ڈاکو بیٹھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا.
تھوڑی دیر میں ایک دلہن آئی، بارات کے ساتھ دلہن آ رہی ہے اور وہ جناب سجی دھجی، انہوں نے فوراً پر ڈاکہ مارا، سارے زیورات لے گئے، کچھ کو قتل بھی کیا۔ انہوں نے کہا وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ کہ پہلی والی جو عورت تھی اس کے پاس تو ایسی چیز نہیں تھی جس پر ڈاکہ مارا جاتا، دوسری والی عورت کے پاس مال و دولت تھی جس پر ڈاکہ مارا۔ فرمایا کہ جب جو کافر ہے دین سے دور ہے، شیطان کو اس سے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہے گندگی میں پہلے لتھڑا ہوا، لیکن مومن جب نیکی کی جانب آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، یہاں شیطان کو پتا ہے کہ مال و دولت کما رہا ہے، یہاں شیطان آ کو اس کو وسوسے ڈالتا ہے، فرمایا ذاک کا صریح الایمان، رسول اللہ نے فرمایا تیرے مومن ہونے کی علامت، اس لیے تو یہ ایسے خیال آ رہا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا وسوسے کا، فرمایا جب تیرا ایمان کی علامت ہے تجھے اس پر کوئی گناہ نہیں ملتا تو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ شیطان تمہیں غمگین کرنا اور آپ کو کوئی غم نہیں، ہم نے کہا بھی مجھے کون سے اس پہ گناہ ملتا ہے، تو وہ گناہ نہیں ملتا، تو شیطان چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اس کا مقصد ختم ہو گیا۔ اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ دوسرا مقصد اس وسوسے کو پکانا، کہ وسوسہ پکتے 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 خیالات اور شک میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، بنیاد وسوسے سے رکھتا ہے، وہ کیا اچانک کوئی کام کرے گا تو انسان چونک جاتا ہے، اس لوگ کہتے ہیں سلو پوائزن، تھوڑا تھوڑا زہر دینا۔ اگر آپ کو کوئی آپ کا ایسا جو ہے نا ایسا دوست بن جائے، دوست ماکر، کہ جو آپ سے کچھ نکالنا چاہتے ہو ایک دم میں ایسی کام نہیں کرے گا کہ آپ گدک جائیں، وہ آپ کو شکار کرے گا، تو شکار کرنے کے لیے دبے پہنچ جانا پڑتا ہے، تو پھر ایسا ایسا کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو شکار کرے گا اور آپ کی ساری مال و دولت لے کر جو ہے وہ چمپٹ ہو جائے گا۔ پہلے آپ سے 1000 پر آپ کو 500 کا نفع دے گا، پھر 5000 دیں گے تو اس کے اوپر 1000 کا نفع دے گا، پھر 1 لاکھ دیں گے تو اس کے اوپر 20000 کا نفع دے گا۔ تم کہو گے واہ، تم اپنا سارا بیچ کر اس کے 1 کروڑ دے دو گے، اور پھر جا کر جب مطالبہ کرو گے تو اس کا دفتر بھی بند ہوگا، دکان بھی بند ہوگی۔ وہ 1000 لے کر نہیں بھاگے گا، 5000 لے کر نہیں بھاگے گا، لاکھ لے کے جب کروڑ لے لے گا پھر بھاگے گا۔ اب تجربہ کر لو، شیطان جیسے کرتا ہے، وسوسے سے شروع کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اس وسوسے کو پکاتا ہے، اس کو شک میں تبدیل کرتا ہے، جہاں تک کہ اللہ رسول کے بارے میں اس کے دل میں شک آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وسوسہ جو معاف ہے، جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز میں خود مشغول نہ ہو، اپنے دل کو مشغول نہ کرو، ہاں اگر کوئی خیال آ جائے تو تمہاری نماز کے اجر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھو۔ یہ فرمایا لا یحدث بہا نفسہ، کہ آدمی اپنے لا یحدث فیہما نفسہ، کہ 2 رکعت ایسے پڑھتا ہے اس میں خود باتیں نہیں کرتا، خود باتیں، لیکن خود آ جائیں، رسول اللہ نے منع، وہ اس کا ذکر نہیں کیا، خود آ سکتی ہے بات، خود باتیں آ سکتی ہے، لیکن ایک وقت پھر آ جاتا ہے انسان پر کہ ایسے ذہان سے نماز پڑھتے پڑھتے کہ پھر ایسی باتیں بھی نہیں آتی، ان کے لیے بھی روک لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے فرمایا نحن اقرب من حبل الورید، آگے ساتھ فرمایا کہ ہمارا علم کیسا ہے، یعنی ایک تو ہم تمہارے دل میں آنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں، اور دوسرا وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارا علم تمہارے بارے میں اتنا ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں خود علم نہیں ہے، ہم شہ رگ سے قریب ہے، شہ رگ جس کے اوپر انسان کی زندگی کا مدار ہے، جو انسان کے روح اور جسم کو اکٹھے کیے ہوئے، جب شہ رگ کٹ جاتی ہے تو روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، ہمارا علم اتنا قریب ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تمہارے جسم پر، تمہاری روح پر کیا کچھ چیزیں آ رہی جن کا تمہیں بھی علم نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا بیماری چل رہی۔ اللہ معاف فرمائے، ڈاکٹر چیک کرتے کہتے جناب آپ تو کینسر کے آخری سٹیج پر ہیں، یہ تو لگتا ہے کئی سال سے ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کل قیامت کے دن یہ انسان یہ کہے اللہ آپ نے علم پر اپنے علم پر فیصلہ کر دیا،
اگر جب اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو وہاں بھی بات کر دے گا، دربار میں بھی آپ نے علم پر فیصلہ کر دیا، فرمایا علم پر فیصلہ نہیں کیا، ہم نے 2 فرشتے مقرر کیے تیرے دائیں بائیں، تیرے دائیں بائیں جب تلک عالم جو ہے 2 فرشتے بیٹھے، دائیں بائیں تیرے 2 فرشتے بیٹھے جو خیر اور شر کو لکھتے ہیں، اور تیری زبان سے کوئی بھی بات نکلتی ہے وہ اس کو لکھتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن تو صرف یہ نہ کہ اللہ تو آپ نے اپنے علم پر فیصلہ کر دیا، بلکہ یہ 2 گواہ پیش ہوں گے جو اپنی علم کے بعد بھی بات کریں گے کہ ہم نے بھی اس کو کرتے دیکھا، نیکی یا برائی، اور وہ جو ہے نام اعمال بھی پیش کریں گے جس میں لکھا جائے گا اے انسان پھر تو کہاں بھاگ کے جائے گا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، پورا نظام ہے، زمین میں بھی ریکارڈ ہوتا ہے، فرشتوں کے پاس بھی ریکارڈ ہے، فرشتوں کے بھی علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ عدل ہے نا، عدل کا نظام ہوگا، میزان لگے گا، اللہ نے اپنے علم پر فیصلہ نہیں کیا، اللہ کو وہی فیصلہ کر دیتی یار یہ نیک ہوگا یہ بد ہوگا، تو سارے وہاں پر احتجاج کرتے اللہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا آپ نے، اب ہمیں تو دیکھتے بھیج کر دنیا میں ہم کیسی نیکیاں کرتے۔ اللہ نے فرمایا لو کرو، اپنے علم پر صرف فیصلہ نہیں کرتا، گواہ بھی بنائے، خود اللہ کی ذات، فرشتے، نام اعمال، اور زمین میں پورا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ سنت، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے انسان جب نفلی نماز پڑھے تو جگہ بدل لے۔ یہ جگہ بدلنے کی حکمت کیا لکھی ہے علماء کرام نے؟ فرمایا یہ جو جگہ بدل کر انسان پڑھتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین تیرے لیے قیامت دن گواہی دے، اس نے مجھ پر بھی نماز پڑھی، مجھ پر بھی پڑھی، مجھ پر بھی پڑھی، ساری زمین پہ ٹکڑے جمع ہو جائے۔ میں تو کسی ملک میں بھی جاتا ہوں یہ نیت کرتا رہتا ہوں، کسی نئی جگہ کسی ملک میں جاتا ہوں، اللہ میاں یہ ٹکڑا بھی میری نماز کی شہادت دے، یہ افریقہ سے آ رہا ہے، یہ امریکہ سے آ رہا ہے، یہ آسٹریلیا سے آ رہا ہے، یہ ٹکڑے سارے دے، اللہ میں یہاں بھی نماز پڑھی، یہاں بھی نماز پڑھی، یہاں بھی نماز پڑھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ وہاں گئے تھے کینیڈا، تو کینیڈا میں جہاں برف ہی برف ہے اور انسان نہیں رہتے بلکہ سکیموں کو کہتے ہیں جو برف کے اندر گھر بنا کر رہتے ہیں، وہاں برف پر بھی انہوں نے نماز پڑھی اور یہی کہا کہ بھائی یہ برف کا ٹکڑا بھی شہادت دے گا کہ ہمارے پاؤں اوپر جو ہے کسی اللہ کے بندے نے نماز پڑھی۔ بلکہ کرنے والے تو یہ بھی کرتے ہیں، کتنے غوطہ خور، خود عرب میں ہمارے کوئی دوست ہے جو غوطہ خوری کرتے ہیں، نیچے جا کر مچھلی کا شکار کرتے خاص کسی طریقے پر، تو وہ نیچے جاتے ہیں سمندر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہیں پر ہی انہوں نے نماز پڑھ لی، کئی ویڈیو بھی آئی، اور ہمارے دوست بھی بتاتے ہیں جو عرب دوست ہمارے اس قسم کے شوقین ہیں، اور وہ جا کر بندوق کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے خاص طریقے سے، تو وہ اندر گئے اور وہ زمین پر وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ وہ جانے کے بعد ایک خاص وقت ہوتا ہے اس سے پہلے آ نہیں سکتا، تو وہیں پر انہوں نے سمندر میں نماز پڑھ لی کہ وہ ٹکڑا بھی قیامت کی دن گواہی دے گا کہ اس انسان نے مجھ پر نماز پڑھی۔ اس لیے کہا کہ انسان جگہ بدل لے تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہ ہمارے لیے گواہ بنے، یہی گناہ کا بات ہے، جہاں گناہ کرے گا وہ زمین اس کے لیے گواہ بن جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، انسان کو اپنی زندگی گزارنے میں ہر عمل میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، مراقبے میں ہے اور بالکل شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اب جو کام کرے اس سے پہلے اگر ذرا دیر کے لیے سوچ لے گا انشاءاللہ تعالی، میرے شیخ جیسے فرماتے تھے شاہی مختار رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا کہ حضرت کیا جو آدمی ولی اللہ ہوتا ہے کیا اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ کی قدرت ختم ہو جاتی ہے؟ بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا نہیں بھائی گناہ کی قدرت ختم نہیں ہوتی، تقوی کی برکت سے تو وہ بڑھاپے میں بھی جوان رہتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے اس قدرت کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں رہتی، اس قدرت کو، گناہ کی قدرت کو خدا کی عظمت کی وجہ سے استعمال کرنے کی قدرت نہیں رہتی۔ جس طرح ایک انسان کسی گناہ میں مشغول ہو، آگ لگ گئی، اب اس کو کہو یار گناہ کر بھائی، جان بچا کر بھاگے گا، بھاڑ میں جائے، بھاڑ میں جائے، بھاڑ میں جائے۔ سنا قحط سالی تو اندر دمشق، جب قحط سالی دمشق کے اندر پڑی تھی جا کر، یاران فراموش کردند عشق
بڑے بڑے یاروں نے اپنی محبوبہ کو بلا دیا، انہیں کہا روٹی کا سوال ہے، محبوبہ بھاڑ میں جائے، ہم تو مر رہے ہیں بھائی، ہمیں تو روٹی چاہیے، محبوبہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح جب خدا کی عظمتیں کھل جاتی ہیں اور آدمی کو یہ استعداد نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے میں بالکل سامنے ہوں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، تو پھر اس گناہ کرنے کی قدرت نہیں رہتی، ورنہ قدرت تو ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں رہتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔